بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واچ ڈے سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے۔ میں ہوں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر، یوٹیوبر، فری لینسر، پروفیسر ایم اے رضا، اور منہاج ٹی وی منڈی بہودین کی وساطت سے میں آپ کے سامنے آج ناول تحریک کے صفحہ نمبر جو ہے وہ 3، 4، 5 اور 6 آڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے آواز کے ساتھ اور ویڈیو کی صورت میں، آڈیو ویڈیو دونوں صورتوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے جی ناول کا ٹائٹل ہے، اور کچھ چیزیں یہاں پر دی ہوئی ہیں جی۔ ناول حصہ اول، عشق و رضا، عشق طاہر، دیوانہ پن مثبت، دیوانہ پن منفی، مرکز مائل قوت، نماز، مراقبہ، ارتکاز، اذکار و تسبیحات، مرکز گریز قوت، اپنی شخصیت کے مطابق حاصل کیجئے۔ یہ سارا کچھ ٹائٹل کا حصہ ہے، اور بھی کافی کچھ اس پہ جو ہے نا 21 دن میں رائٹر بنی ہے، 21 دن میں ٹیلی پیتھسٹ بنی ہے، 21 دن میں دوسروں کا دماغ کنٹرول کریں، مقناطیس اور ہماری زندگی کو یاد کیوں آتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پر ٹائٹل کے اندر دی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ مصنف کے تمام ناول نگار کے جو ہے وہ سوشل URLs بھی دیے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ نام بھی دیا ہوا ہے۔ آگے ہے جی ڈیڈیکیشن پیج ہے، اور ڈیڈیکیشن پیج کی طرف جانے سے پہلے پیج نمبر 2 جو ہے نا وہ پیشانی ہے بک کی، اور ڈیٹیل سے ہم اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں جی، اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ یہ ہے ڈیڈیکیشن اینڈ انسپائریشن۔ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، وہ صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی، وہ صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی۔ ڈیڈیکیشن اینڈ انسپائریشن ہے جی اولڈسٹ فین، فرینڈ، رفیق اینڈ فالوور آف ڈاکٹر طاہر القادری، رفاقت نمبر 7037 7037 فرام 1985، گریٹ اکانومسٹ، کمرشل اینالسٹ، سوشل ورکر، مسٹر صاحب زادہ حاجی محمد شبیر سیالوی، سینئر مینیجر، نیشنل بینک آف پاکستان۔ تو یہ جو ہے وہ ناول نگار نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے اپنے ناول کو، اور اس کے بعد ہم اگلے پیج پہ چلے جاتے ہیں جی۔ لیجئے جی، اب ہمارا جو ہے وہ پیج نمبر 6 ہم پہلے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ریڈ کریں گے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ کسی بھی ناول کی جو ہے وہ ایک ویژن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، کسی بھی ناول کو شروع کرنے کے لیے، اسی طرح کسی تحریک کو شروع کرنے کے لیے ایک ویژن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، کسی آرگنائزیشن کو شروع کرنے کے لیے ایک ویژن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، کسی جو ہے وہ گروپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے، کسی کلب کو سٹارٹ کرنے کے لیے، کسی اس طرح کے جو ہے نا وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ویژن ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک ویژن سٹیٹمنٹ جو ہے نا جو ناول نگار نے صفحہ نمبر 6 کے اوپر دی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ جس کو میل کھاتی ہے، جس کو من بھاتی ہے، یہ ناول ہر اس بندے کے لیے ہے جو اس ویژن سٹیٹمنٹ پہ پورا اترتا ہے، یا جس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی لمحہ، کوئی نہ کوئی لحظہ اس ویژن سٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو ابھی ہم ویژن سٹیٹمنٹ پڑھنے جا رہے ہیں جی۔ یہ پیج نمبر 6 کے اوپر ہے، دین اعتدال و توازن یعنی اسلام بحوالہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے جی، حوالہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ ناول نگار لکھتے ہیں کہ ترجمہ کے لیے عرفان القرآن ضیاء القرآن ملاحظہ کیجیے، ترجمہ کے لیے عرفان القرآن ضیاء القرآن ملاحظہ کیجیے، اس تک رسائی کا ذریعہ بحوالہ۔ اب یہ جو اوپر ویژن سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے، آپ اگر اس کو اپنے اندر اتار لیتے ہیں تو آپ نے اس تک پہنچنا کیسے ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہماری عام لوگوں کی زندگی کے اندر، کہ ہمیں ایک چیز کی جو ہے نا وہ سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے جب ہم نے جانا ہوتا ہے تو ہمارے پاس کوئی یوزر مینول نہیں ہوتا، کوئی ہمارے پاس یوزر گائیڈ نہیں ہوتی، کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ ریگولر جو ہے وہ
ایک پراپر مینول جو ہے وہ یا اس کا ایک مخطوطہ ہمارے پاس یا ایک اس کا پراپر موجود نہیں ہوتا انسٹرکشن مینول کے جس کے ذریعے سے، تو یہاں پہ رائٹر ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس چیز کو حاصل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کا حوالہ دیا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن پاک کی جو ہے وہ یہ آیہ مبارکہ ہے، اور اس کی روح سے مصنف نے اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی ہے، اور ناول نگار یہ کہتا ہے کہ چاروں فقہی مذاہب و روحانی سلاسل برحق تصویر اسلام کے اہم رنگ ہیں۔ میں دوبارہ اس کو جو ہے وہ دہرا رہا ہوں، چاروں فقہی مذاہب و روحانی سلاسل برحق تصویر اسلام کے اہم رنگ ہیں۔ اب اس کا پھر آگے حوالہ انہوں نے دیا ہے، اور وہ حوالہ کیا ہے اس تک پہنچنے کے لیے کہ اس میں جو ہے نا وہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ جب ہونا ہے تو اس کے اندر پھر آگے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ دی گئی ہے، اور جو کہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا القرآن۔ اور یہاں پر غالباً ایک کمپوزنگ مسٹیک ہے، شاید جیم الف جا جو ہے وہ عمومی طور پہ ہم اردو کے اندر جب جیم کے اوپر زبر ڈال دیتے ہیں تو ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جا جو ہے نا وہ الف ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ کمپوزر کی مسٹیک ہے۔ تو امید واسق ہے کہ یہ پرانا ایڈیشن ہے اس کا، تو نئے ایڈیشنز کے اندر ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ یہ اب تک اپڈیٹ ہو چکا ہوگا۔ اگر ہم اس اعتدال و توازن کو برقرار نہیں رکھیں گے تو اب یہ اوپر سے پوری ایک وی این سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، اور اس وی این سٹیٹمنٹ کے اوپر جو لاسٹ چیز ہے کہ اگر ہم اس کو قائم نہیں رکھیں گے تو رزلٹ کیا ہوگا، چاہے یہ ایک فرد واحد کی بات ہو، دو لوگوں کی بات ہو، چار لوگوں کی بات ہو، ایک ٹیم کی بات ہو، ایک گروپ کی بات ہو، ایک کلب کی بات ہو، ایک ویلفیئر سوسائٹی کی بات ہو، ایک سوسائٹی کی بات ہو، ایک کاؤنٹی کی بات ہو، ایک کمیونٹی کی بات ہو، یا جہاں تک بھی ہم اس کو جو ہے نا وہ لے کر چلیں گے تو الٹیمیٹلی اس کا جو ہے اگر ہم اس میں اعتدال و توازن کو برقرار نہیں رکھیں گے اس وی این سٹیٹمنٹ کے اندر، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا وہ بھی قرآن پاک سے جو ہے وہ ناول نگار نے لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ بھی قرآن پاک کی جو ہے نا وہ آیہ مبارکہ ہے، اور مزید چونکہ اوپر ناول نگار نے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ اگر آپ اس کو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ جاننا چاہتے ہیں تو عرفان القرآن یا ضیاء القرآن ملاحظہ کیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ ہمارا جو ہے نا وہ ناول کا پیج نمبر 6 مکمل ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی ناول کے پیج نمبر 7 کے اوپر۔ اچھا، یہاں پر ایک مشن سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے، اور ناول نگار نے وی این سٹیٹمنٹ اور مشن سٹیٹمنٹ کو جو ہے نا دونوں کو یہاں پر لکھ دیا ہے، جس کے تحت اس نے ناول کو شروع کیا، اور اس سارے کے اوپر جو ہے نا وہ پلاٹس کے ساتھ ساتھ اس نے پھر کریکٹرائزیشن کی، کریکٹر بلڈنگ کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ایونٹس کو یہاں پر ایڈ کیا۔ اچھا، وی این سٹیٹمنٹ عمومی طور پہ ایک ہوتی ہے کسی بھی ناول کی، یہ بات بہت غور طلب ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ وی این سٹیٹمنٹ کسی بھی جو ہے وہ ناول کی ایک ہوتی ہے، جبکہ مشن سٹیٹمنٹ ایک سے زائد ہو سکتی ہیں۔ مشن سٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ 4-5 مختلف جو ہے وہ جو ہے وہ گروپس کے اعتبار سے بھی، فورمز کے اعتبار سے بھی مشن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں۔ آپ یہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک مشن سٹیٹمنٹ چل رہی ہے تو اس کے ساتھ دوسرے گروہ کے پاس دوسری مشن سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، تیسرے گروہ کے پاس تیسری مشن سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، چوتھے گروہ کے پاس چوتھی مشن سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور اس کو میں مزید آپ کو ایزی کر دیتا ہوں۔ ایک ٹیم جو ہے فٹ بال کھیل رہی ہے، رگبی کھیل رہی ہے، یا کرکٹ کھیل رہی ہے، یا کوئی بھی وہ گیم کھیل رہی ہے، تو جو مشن سٹیٹمنٹ کیپٹن کے پاس ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ مشن سٹیٹمنٹ جو ہے آپ کے کیپر کے پاس ہو۔ اسی طرح جو مشن سٹیٹمنٹ آپ کے اس کے پاس ہے بولر کے پاس ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بیٹسمین کے پاس ہو، اور جو مشن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے آل راؤنڈر کے پاس ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سنگل جو ہے نا وہ اسکل بیٹسمین کے پاس یا سنگل اسکل پرسن کے پاس ہو۔ لیکن وی این سٹیٹمنٹ ان سب کی ایک ہوگی، اس پوری ٹیم کی وی این سٹیٹمنٹ ایک ہوگی۔ مشن سٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ ڈفرینسیشن ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم جو ہے نا وہ ناول نگار کی دی ہوئی مشن سٹیٹمنٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ مشن سٹیٹمنٹ: اسلام، ایمان، احسان، اطمینان، مقام رضا، تکمیل پاکستان،
اعتدال ذات، استحکام ذات، انفرادی سے اجتماعی سطوحات پر ایک مکمل عمیق جدوجہد کرنا اور نتائج کو توکل کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر چھوڑنا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر مکمل بھروسہ کرنے کا اور اس پر ڈٹے رہنے کا نام تحریک ہے، اس پر ڈٹے رہنے کا نام تحریک ہے۔ یہاں پر جو ہے نا وہ یہ چیز بیان کی گئی ہے، یہ ہمارا پیج نمبر جو ہے وہ ناول کا جو ہے وہ 7 ہے۔ اب ہم اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ پیج نمبر ہمارے پاس جو ہے وہ 8 ہے، اور اس کے اوپر بنیادی طور پہ اب جو ہے نا مشن اسٹیٹمنٹ، ویژن اسٹیٹمنٹ اور مشن اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے پوئٹری کا سہارا لیا گیا ہے، خاص طور پہ تاکہ جو ہے وہ جن لوگوں کا رجحان پوئٹک ڈیوائسز کے اندر ہوتا ہے، پوئٹک سینس میں ہوتا ہے، وہ بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ پڑھ سکیں اور بیان کر سکیں۔ تو پہلا شعر جو ناول نگار نے لکھا ہے وہ ہے: مجھ سے منسوب تھی داستانیں کئی، ایک سے ایک نئی، مجھ سے منسوب تھیں داستانیں کئی، ایک سے ایک نئی، خوبصورت مگر جو ایک الزام تھا وہ تیرا نام تھا۔ دہرا رہا ہوں جی اس شعر کو: مجھ سے منسوب تھی داستانیں کئی، ایک سے ایک نئی، خوبصورت مگر جو ایک الزام تھا وہ تیرا نام تھا۔ اور دوسرا شعر جو ہے وہ ناول نگار نے لکھا ہے کہ سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ اس سے اگلا ہے جی: جس دن بھی گئیں تیری حقیقت پہ نگاہیں، جس دن بھی گئیں تیری حقیقت پہ نگاہیں، گر جائیں گے دنیا کے مقامات نظر سے، گر جائیں گے دنیا کے مقامات نظر سے۔ اور آخری شعر جو ہے وہ ڈیڈیکیشن کا پیج نمبر ہمارا جو ہے وہ ناول کا 8 ہے، اور اس کے اوپر جو آخری شعر یہاں پہ ناول نگار نے لکھا ہے وہ ہے جی: جب بھی آتا ہے تیرا نام میرے نام کے ساتھ، جب بھی آتا ہے تیرا نام میرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں، جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں۔ اور آگے ہے جی صفحہ نمبر 8 ہمارا یہاں پہ مکمل ہوا ہے، اور آگے ہے صفحہ نمبر 9۔ صفحہ نمبر 9 کے اوپر ناول نگار لکھتا ہے: نوٹ: جو لوگ ناول پڑھنے کے شوقین نہیں وہ فہرست سے تجزیاتی مضامین پڑھ کر اپنا علم بڑھا سکتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو داستان جو ہے وہ گوئی یا داستان سننے کا اتنا شوق نہیں ہوتا، ناول پڑھنے کا جو ہے وہ بطور ناول کے اتنے اچھے قارئین نہیں ہوتے، تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور جو احباب کہانی، تاریخی داستان، تاریخی ناول، ناول، افسانہ، ناولٹ، لوک داستان پڑھنے، پڑھانے یا سننے سنانے کے عادی ہیں، وہ صفحہ نمبر 1 تا آخر پورا پڑھیں اور مکمل طور پر ایک کہانی، مکمل طور پر ایک تاریخی ناول کو جو ہے نا وہ جاننے اور اس کے اندر آنے والے تمام واقعات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، وہ اس تمام واقعات کو جو ہے وہ سمجھ سکیں گے۔ آگے فہرست شروع ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ ٹاپکس دیے ہوئے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 9 کے ٹاپک ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ فہرست میں خانقاہ و دارالعلوم سیال شریف کی باغ دوڑ، صفحہ نمبر 12۔ دارالعلوم سیال شریف کی 133 سالہ خدمات پر احیائے اسلام کانفرنس سیال شریف، صفحہ نمبر 16۔ حاجی محمد طاہر کے بچپن کے پہلے 2 اجتہاد، صفحہ نمبر 18۔ حضرت حکیم محمد عظیم قادری سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ہمراہ احباب سیال شریف سے واپسی پر محو گفتگو، صفحہ نمبر 23۔ ختم نبوت کانفرنس درسگاہ فاضلی رضوی رحمۃ اللہ علیہ میلوکونا شریف، خصوصی خطاب پیر یعقوب شاہ رضوی قادری، صفحہ نمبر 25۔ فلسفہ عروج و زوال کا چکر، صفحہ نمبر 28۔ یاد الہی کے رت جگے اور شب بصری ثانی قائد اعظم، صفحہ نمبر 53۔ پہلی منہاج القرآن کانفرنس تاریخ کے جھروکوں سے، صفحہ نمبر 57۔ تحریک محو قرآن فعالیہ ضلع منڈی بہاؤالدین کی میٹنگ، صفحہ نمبر 87۔ تاریخ اسلامی معمولات دین اور معیاری دین کا حسین امتزاج معلوماتی سائیکلوپیڈیا، صفحہ نمبر 90۔ کبڈی میچ کے اثرات اور مقامی مذہبی تنظیم کے بیداری شعور کی کوشش، صفحہ نمبر 84۔ پرو چانسلر صاحب کا لیکچر مقصدیت کا فقدان، صفحہ نمبر 128۔ قبلہ شیخ الحدیث علامہ معراج الاسلام، صفحہ نمبر 133۔ مفتی زماں
مفتی پاکستان مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 135، اور آخری جو یہاں پہ پوائنٹ صفحہ نمبر 9 پہ دیا ہوا ہے جی، وہ ہے شیخ اللغہ والادب ممتاز ماہر لغات و قاموس جناب حضرت قبلہ پروفیسر نواز ظفر چشتی سیالوی غوثوی بھیروی مدظ اللہ العالی، صفحہ نمبر 137۔ اب یہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اتنی ڈیٹیل میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 9 کا یہاں پر اختتام ہوا ہے۔ اور ڈی واچر، ڈی سبسکرائبر، ڈیئر لسنر، منہاج ٹی وی منڈی بہاؤالدین کے وہ تمام جو واچرز ہیں، لسنرز ہیں، ان کے لیے عرض یہ ہے کہ یہاں پر آج کی جو ہے وہ اس ولاگ کا اختتام ہوتا ہے۔ تحریک ناول کے نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور